بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمام نوازشات دو اسماء حسنہ کی بدولت حاصل ہوئیں، اور یہ دو اسماء حسنہ کیا ہیں؟ کون سے یہ دو اسماء حسنہ ہیں؟ یہ آج کی اس ویڈیو میں ان کے متعلق بتاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس متعلق شاید پہلے کوئی انفارمیشن نہ ملی ہو آپ کو۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والوں کو بھی ان دو اسماء حسنہ کا کثرت کے ساتھ ورد رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، تاکہ انہیں دین و دنیا کی کامرانیاں اور کامیابیاں حاصل ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیں، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ناظرین، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے سب سے جلیل القدر عالم صوفی درویش اور اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کا مزار شریف لاہور میں مرجع خلائق ہے۔ دن رات 24 گھنٹے آپ کے مزار پر لوگ حاضری دیتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ذکر اذکار، تلاوت قرآن پاک، ورد و وظائف، ہر طرح کی عبادت آپ کے در پر آ کے لوگ کرتے ہیں۔ انتہائی روحانی منظر ہوتا ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پر، اور شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ برصغیر پاک و ہند کی سب سے عظیم ہستی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ افغانستان کے شہر غزنی کے محلہ حجویر میں پیدا ہوئے اور وہاں سے ہجرت فرما کر لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ جنیدیہ کے عظیم بزرگ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی طور پر مرید تھے اور انہی سے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ دارالشکوہ اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں یوں لکھتے ہیں کہ جلابی کے والدین یعنی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین اور ماموں کے مزارات غزنی میں زیارت گاہ خلائق ہیں۔ آپ کے ماموں زہد و تقوی کی بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے، غرض کہ آپ کا خاندان شرافت و صداقت اور علم و فضل میں شہرت یافتہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حنفی مذہب تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ تو ناظرین، میں اب اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کن دو اسماء مبارکہ کو اپنے ورد میں رکھا، اور انہی دو اسماء مبارکہ کی بدولت آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ تمام نوازشات ہوئی ہیں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مولانا نور محمد صاحب ایوب خطیب جامعہ مسجد گورنر ہاؤس لاہور فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ پہلے گورنر ہاؤس کی مسجد کے خطیب رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں چاشت کی نماز کے لیے گورنر ہاؤس کی مسجد میں گیا۔ محراب کے سامنے پہلے میں نے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد ادا کیے اور بارگاہ قاضی الحاجات میں خوش و خضوع سے عرض کی کہ اس حقیر پر تقصیر کو صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ دعا سے فارغ ہو کر میں نے تلاوت کے لیے قرآن پاک اٹھایا۔ حسن اتفاق سے یہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تھا۔ اس قرآن مجید کے ساتھ ہی ایک بوسیدہ اور کرم خودہ کتاب بھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی احتیاط سے اس کی برق گردانی کی۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف کشف الاسرار ہے۔ کشف الاسرار کا یہ نسخہ فارسی زبان میں تھا۔ اس کے مطالعے سے دل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے بےتاب ہو۔ اب جو نظریں محراب مسجد کی طرف اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس محراب مسجد میں موجود ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، میری اس کتاب کا سلیس اردو میں ترجمہ کروا کر اسے خلق خدا تک پہنچانے کا انتظام کر کہ خلق خدا کو اس سے فیض حاصل ہو، اور یہ روحانی خدمت ہے اور اس سے میری روح خوش ہو گئی۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کلمات طیبات سنتے ہی حضرت کے مزار شریف پر حاضر ہوا اور مراقبہ کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام نوازشات 2 اسماء حسنہ کی بدولت حاصل ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں، یا حبیبو یا لطیفو، یا حبیبو یا لطیفو۔ ناظرین، اس میں یا لطیف سے تو سبھی آگاہ ہیں، بہت سارے اللہ کے بزرگوں نے اسے اسم اعظم بھی قرار دیا ہے، اور اس اسم کے بے شمار فوائد ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے کچھ ولیوں نے اس کے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن یا حبیب، اس اسم کا ذکر آپ پہلی مرتبہ یہاں سن رہے ہیں، اور میں بھی یہاں پہ پہلی مرتبہ سنا ہے۔ میں نے بھی یا حبیب، عام طور پر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہتے ہیں کہ حبیب اللہ ہیں، حبیب اللہ کے حبیب ہیں، لیکن یہاں پر
حضرت مولانا نور محمد صاحب ایوب خطیب جامعہ مسجد گورنر ہاؤس لاہور فرماتے ہیں کہ داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یا حبیب کو بھی اسماء حسنہ میں ذکر کیا ہے، اور انہی دو اسماء یا حبیبو یا لطیف کا کثرت سے ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے انہی دو اسماء کی بدولت حاصل کیا ہے، تم بھی انہی اسماء حسنہ کا ورد کرو، اور میری کتاب کشف الاسرار کے سامعین بھی انہی اسماء حسنہ کا ورد قائم رکھیں، انشاءاللہ انہیں دین و دنیا میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوں گی۔ گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میری کتاب کشف الاسرار پڑھیں انہیں بھی ان دو اسماء کا ورد کرنا چاہیے، اور آپ نے حضرت مولانا نور محمد صاحب ایوب خطیب جامع مسجد گورنر ہاؤس لاہور کو بھی فرمایا کہ وہ بھی انہی دو اسماء مبارکہ کا ورد رکھیں تاکہ انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوں۔ ناظرین، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الاسرار، اسی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ کشف الاسرار بہت ہی اہم کتاب ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اپنی اس کتاب میں انہی دو اسماء یا حبیبو اور یا لطیفوں کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے کا کہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشف الاسرار میں فرماتے ہیں کہ اے طالب اللہ کی راہ کے طالب کہتے ہیں جو راہ سلوک کا طالب ہو، معرفت کا طالب ہو، دنیا کا طالب نہ ہو، تو یا حبیب اور یا لطیف کا ورد اپنے رگ و ریشہ میں پیدا کر، راہ خدا کا مرد بنا، اللہ کی راہ کا مرد بنا، رات کو اٹھ کر عبادت کر، اپنے وجود کے مسام کشادہ کر، کثیر رو یعنی زیادہ رویا کر، اور قلیل خوشی اختیار کر اور کم خوش ہوا کر، صبح کے وقت دریا پر جایا کر، حضرت خضر علیہ السلام سے محبت کر، اور اس میں مذکور یعنی یا حبیب یا لطیف کا ذکر کر تاکہ تم منزل کو جا لے یعنی منزل پا لے۔ تو ناظرین، آپ کو بھی یہ سن کر حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ یا حبیب کو بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء حسنہ میں ذکر کیا ہے، اور یا حبیب یا لطیف ان اسماء کو پڑھنے کا، ورد رکھنے کا، وظیفہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، تلقین فرمائی ہے، تاکہ ان دو اسماء مبارکہ کے ورد سے روحانی فیوز و برکات حاصل ہوں، اور جو راہ طریقت کے مسافر ہیں، روحانیت کے مسافر ہیں، اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، سلوک اللہ کے طالب ہیں، دنیا کے طالب نہیں ہیں، دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں سے بھی کامیابیاں ملیں گی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ کا مرد بنا۔ تو ان دو اسماء مبارکہ کے ورد سے اللہ پاک روحانی مدد فرمائے گا، ہماری مشکلات، دین و دنیا کی مشکلات حل ہوں گی، راستہ ملے گا، راستہ کشادہ ہوگا، سکون ملے گا، اس دنیا میں سکون ملے گا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دو اسماء مبارکہ کو اپنے ورد میں جمع کر لیں، اور کم از کم زیادہ نہیں تو 100 مرتبہ لازمی اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ اس کے کیا روحانی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کی گواہی ایک سابق خطیب جامعہ مسجد گورنر ہاؤس نے بھی دے دی ہے کہ داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی دو اسماء مبارکہ کو ورد وظیفہ بنانے کا کہا ہے، تلقین فرمائی ہے۔ تو یہ بہت کم ہی کسی نے سنا ہوگا کہ داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو تو سبھی جانتے ہیں، لیکن میں خود حیران تھا کہ آخر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کس اسم پاک کا وظیفہ کرتے تھے، اور اسی حیرانگی کے عالم میں اللہ پاک نے میری رہنمائی کشف الاسرار کی طرف کی، اور کشف الاسرار کتاب میں نے یہ دیکھا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہوا ہے کہ میرے چاہنے والے یا حبیب یا لطیف کا ورد کریں۔ تو اب ہمیں کسی شک و شبہ کے بغیر ان اسماء کا ورد قائم رکھنا چاہیے تاکہ دین و دنیا کے روحانی فیوز و برکات حاصل ہوں۔ اور میری اس ویڈیو کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔